میں رانا تنویر صاحب ساتھ موجود ہیں؟ جی جی بالکل بالکل جی رانا صاحب، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، یہ کیا میاں نواز شریف کو آج کے فیصلے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب، آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شروع ہو جاتے ہیں کچھ میڈیا پہ کچھ لوگ اور اس کو ایسے پینٹ کرتے ہیں جس طرح خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا فیصلہ سے کیا ہو جائے گا۔ وہ فیصلہ انہوں نے میرا حال اس پوزیشن میں، جبکہ میاں صاحب نہیں ہیں اور ان کی غیر حاضری میں اپیل کا جو سٹیٹس ہے وہ شاید لیگلی نہیں چل سکتا، اور انہوں نے بڑا رائٹلی کہا، اگر آپ فیصلہ پڑھ رہے ہیں تو آخری لائن ان کی یہی ہے فیصلے کی، ججمنٹ کی، کہ جب بھی واپس آئیں وہ آ کے دوبارہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ یہ اگر فیصلہ کسی کے پاس ہے، چوہدری صاحب بھی ہیں، ان کو وکیل بھی ہیں، اور یہ صاحب نے بھی شاید پڑھا ہو، اس میں آخری لائن یہ ہے وہ، کیونکہ وہ نہیں ہے اور اس صورت میں نہیں ہو سکتی ہیئرنگ، لہذا جب بھی وہ آئیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں ہمارا۔ تو میرا خیال ہے یہی ریلیف جو ہماری خواہش تھی، یہ ریلیف ملے، کیونکہ اس وقت تو نہیں ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کی غیر حاضری میں، جبکہ وکیل بھی پیش نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ نہیں ہے تو وکیل ان کو نہیں کوئی ریپرزینٹ کر سکتا تھا، تو جب وکیل پیش نہیں ہو سکتا تو میرٹ پہ ہم سارے آرگومنٹس جو ہمارے فیور میں جو چیزیں تھیں وہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہی تھا کہ جب یہ پینڈنگ کر دیں ان کے آنے تک یا دوبارہ ہمیں الاؤ کر دیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں، یا انہوں نے کہا ہمارے اس عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دوبارہ اپیل دائر کر سکتے ہیں جب بھی آئیں میاں صاحب۔ تو میرا حال ہے تو یہ رانا صاحب یہ لیگلی تو ٹھیک ہے، مگر حکومت جو اسے اپنے موقف کی فتح قرار دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہماری تائید ہو گئی ہے، اور یہ تو آپ نے قانونی بات کی، پر سیاسی طور پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گل ہے یا نہیں؟ نہیں، میں رحمان صاحب میں پھر بات یہی کروں گا کہ ان کو تو سب سبز ہی سبز نظر آتا ہے، ہر چیز اس طرح یہ لے کے چلتے ہیں، کوئی 40 کے قریب ترجمان ہے، مشہور ہو جاتا ہے داڑ داڑ، یہ کوئی نیا ہی کلچر ہے ان کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا دن اسی پہ چل رہے ہیں، نہ ان کی کوئی گورننس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی کارکردگی ہے، سوائے ایک جھوٹ کے پروپیگنڈے کے، ڈس انفارمیشن پھیلانی یا مس انٹرپریٹ کرنا۔ تو یہ چیزوں کے اثر کرتے رہتے ہیں، اس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہی ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں دی ہے، بڑی بہت ایک قسم کا ہے کہ ایک اپرچونٹی دی ہے۔ تو باقی انہوں نے یہ تھوڑا کہا کہ جی فیصلہ آپ کی انٹرپریٹیشن رانا صاحب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ چاہتے تھے اس کے مطابق آیا؟ نہیں، میری بات سنیں، میرٹ پہ انہوں نے، چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرٹ پہ انہوں نے ہماری اپیل جو تھی اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ انہوں نے میرٹ پہ بھی وہ کر سکتے تھے، ڈسکس کر سکتے تھے، میرٹ ڈسکس کر کے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے شاید فیوچر میں بہتر نہ ہوتا کیس کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب انہوں نے تو بالکل بائی ڈیفالٹ والی بات کی ہے، وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے، میاں صاحب تو ادھر نہیں ہے، جب بھی آئیں گے صحت مند ہو کے انشاءاللہ پھر وہ اپیل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈار صاحب، وہ کہنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سر، آج جو فیصلہ آیا ہے نہ قانونی معاملات پر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ میاں صاحب کی سیاست پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے میاں صاحب کی سیاست پہ تو بالکل فرق پڑتا ہے۔ رانا تنویر صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب بھی ان کی جماعت پہ، مسلم لیگ نون پہ خاص طور پہ پوری قوم نے دیکھا مشکل وقت آیا ہے، میاں صاحب اسی طرح رات کے اندھیرے میں نکل گئے ہیں۔ مشرف صاحب کے سامنے پہلے کہتے تھے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم بالکل بغیر معاہدے کے آئے ہیں، پھر 5 سال، پھر 10 سال، اور رانا تنویر حسین صاحب جیسے ورکر جو جماعت کے مخلص ساتھی بھی ہیں ان کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اینڈ میں بات کی ہے جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، میں بھی دعا گو ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، لیکن رانا صاحب آپ کے لیڈر تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، صحت یاب ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو پاکستان آ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف، آج میں آپ کے ناظرین کو
کلیئر کر دوں وہ اپنی ہائی سے باہر بیٹھے ہیں, کوئی ایسا دباؤ نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی دے دیں. جب سوال کیا گیا ہے تو ہم انہیں واپس بلا لیتے ہیں. تو یہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں, کوئی آج پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بات نہیں کی ہے, یہ پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں جی کہ میاں نواز شریف کو جان کو یہاں خطرہ ہے, وہ اس لیے باہر بیٹھے ہیں, علاج کے لیے نہیں ہے. چند ہفتے قبل آپ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب بھی علاج کی وجہ سے باہر جا رہے تھے, بعد میں پھر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں میں تو بڑے بھائی کے پاؤں پڑنے جا رہا تھا. تو مقصد تو ہم نے ثابت کیا نا کوئی نہیں تھے. ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بڑی زبردست سپیچ کر رہے تھے, آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں فٹ فاٹ سارا معاملہ ٹھیک تھا. تو یہ اسی طرح چلتا رہنا ہے. لیکن ایک بات میں رانا صاحب آپ کو کہہ دوں, وہ دور گیا اب ڈکٹیٹر مشرف کے دور کے جانے کے بعد. جی میاں صاحب آئے اور جو بھی ہوا اس ملک میں کیسز ختم کروائے گئے, سارا کچھ حدیبیہ پیپر مل کیا اور یہ وہ. دیکھیں اوپن اینڈ شٹ ان کے کیسز ہیں, کیا یہ قطری حد پہ کیا وضاحت دیں گے ہمیں؟ جیلی ٹرسٹ ڈیڈ جو بنائی گئی وہ اس کا کیا پوری قوم اب جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج فیصلہ کم از کم یہ ضرور ڈائریکشن طے کر رہا ہے کہ جو پہلے یہ بیہائنڈ دا سین یا جو یہ مکمکا کر لیتے تھے اور پھر بعد میں یہ ریلیف لے لیتے تھے اور کہتے تھے جی دیکھیں جی یہ ہم کلین چٹ لے کے آ گئے ہیں, یہ معاملات نہیں چلنے ہیں. بٹ سر آج ان کو کیٹاگوریکلی گیا ہے جی کہ اشتہاری کو یہاں بلائیں, اسی طرح کہا گیا. دیکھیں نا ابھی آپ دیکھیں, چلیں وہ تو جو کیس ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر اس پہ آج یہ شیخ رشید صاحب نے کہا جی ہم جو مجرمان کی تحویل کا معاہدہ ہے اس کے بھی نزدیک ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا دوبارہ سے رابطہ کریں. حکومت کوئی ارادہ رکھتی ہے میاں نواز شریف کو واپس لانے کا یا اس کے لیے کوشش کرنے کا؟ دیکھیں ہم ارادہ رکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں نا. اگر شیخ صاحب نے بات کی ہے, شہزاد اکبر نے بات کی ہے, اگر جس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ شاید شہباز شریف سے خوفزدہ ہیں, اگر ہم شہباز شریف سے بھی خوفزدہ ہوتے تو بڑی آسانی سے جانے دیتے. وہ تو اپنی رضامندی سے پاکستان سے باہر جا رہے تھے نا, تو ہم انہیں جانے دیتے. اسی طرح ہم ہر ممکن ہر حد تک جائیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, اسحاق ڈار ہوں, جتنے بھی مفرور ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچے ہم. تو گورنمنٹ از ویری کلیئر کہ واپس لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ ضرور ہمیں انٹرنیشنل جو بھی ٹریٹیز ہیں, جو بھی پریزنرز ایکسچینج کے جو بھی آپس میں معاہدے ہیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. شاید اسی لیے اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو آپ کے ملک سے جتنے بھی ایبسکانڈرز ہیں, اشتہاری ہیں, وہ جاتے سیدھے لنڈن ہی ہیں, وہاں ہی جا کے پناہ لیتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے وہاں ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پہلے کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے کلثوم نواز صاحبہ کو, جی ان کو چھوڑ کے آئے اور یہ وہ پوری ایک ہمدردی لینے کی انہوں نے کوشش کی, تو اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب تو 2 سال سے وہاں لنڈن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں. میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں ذرا کہ اب واپسی کے جو معاملہ ہے, بٹ پہلے ذرا چودھری منظور صاحب یہ جو آج فیصلہ ہے کیا کرنا چاہیے سر میاں نواز شریف کو اس فیصلے کے بعد؟ انہیں مٹھائی بانٹنی چاہیے. ٹیکنیکلی تو ان کی فیور میں آیا تھا, وہ ٹیکنیکلی ان کی فیور میں آیا ہے. اچھا آپ پھر رانا صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ ان کی فیور؟ نہیں نہ صرف میں متفق ہوں, میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. ٹیکنیکلی اگر آپ غور کریں لیگلی تو ان کی فیور میں ہے. وہ جب چاہیں گے اس ملک میں آئیں گے, اور کب آئیں گے؟ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو نہیں ہے, جب وہ سمجھیں گے کہ اس ملک کی سپریم کورٹ کے اندر کوئی فیوریبل صورتحال پیدا ہوگی ہے. وہ آپ کو پتا ہے چیف جسٹس کا انتظار ہو رہا ہے, تو وہ جب آ جائیں گے تو وہ یہاں پہ آ کر سرنڈر کر دیں گے. وہ یہ اپیل کا فیصلہ آئدر وے کچھ بھی ہو جائے ان کے حق میں ہو تو بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ یا نیب چلی جائے گی اپیل میں, ان کے خلاف ہو تو وہ چلے جائیں گے اپیل میں, اور وہاں سے ان کو جیسے افتخار چودھری صاحب نے سارے کیسز میں کلین چٹ دی تھی وہاں سے مل جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے. میاں صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب قسمت کے بڑے دھنی ہیں اس ملک کے اندر. 3 بار پرائم منسٹر رہے, 2 بار چیف منسٹر رہے, 3 بار غالباً چیف منسٹر رہے, 2 بار چیف منسٹر رہے. کیسز ہوئے ان کے حق میں ہو گئے, گرفتاریاں ہوئیں, ان کی رہائیاں ہو گئیں. تو یہ واضح طور پر ان کے حق میں ہے. یہ وہ چاہ رہے جو کچھ انہیں مل گیا. بالکل آپ کی رائے سن کے تو ایسا سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ حکومت کے موقف کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں یا رانا صاحب کے یا ڈار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا رانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.
نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑا, حکومت میں چھنکنا بجاندی پھر دی انہوں بجان دے. میں کنفیوز ہے نا کہ تھی کہہ رہے ہو کہ اے ٹھیک نہیں یا وہ ٹھیک نہیں. میاں صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک غلط کا نہیں میں مجھے پتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, لیکن یہ میاں صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ان کو مل گیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تب میرٹ پہ سنی جائے گی. وہ سال بعد یہ سوال ایک اور انداز سے, یہی سوال آپ کے آپ سے ایک اور انداز سے پوچھ لیتا ہوں, حکومت کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس کام میں, اس معاملے میں؟ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. حکومت کیا کرے گی؟ اچھا, یہ حکومت تو الطاف حسین کو واپس نہیں لا سکتی, اتنے سیریس کیسز ہیں اس کے خلاف, یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک ہے, چلے میں ذرا ایک بریک پر جا رہا ہوں, مگر بریک کے بعد یہ جو ڈار صاحب نے تھوڑا بہت رانا صاحب رولا شولا پائے گی چھوڑے ہیں کہ میاں صاحب باہر کیوں ہیں, اور پھر یہ جو احتساب والا جو معاملہ ہے جس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کیسز میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس بریک کے بعد آ کے